اللہ الرحمن الرحیم۔ التکبیر، تکبیر سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے منقول چلی آتی ہے، اور یہ وقوعات سے شروع ہوتی ہے۔ تکبیر کے بارے میں 4 قول ہیں، صرف بزی کے لیے ہے اور 3 طرح ہے، صرف اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اس کو شروع کون سی صورت سے کیا جائے، اس میں بھی 3 قول ہیں۔ وقوع کے آخر سے، اس قول کی روح سے تو سورہ ناس کے آخر میں تکبیر پڑھی جائے گی، وقوع کے اول سے سورہ انشراح کے اول سے۔ ان دونوں صورتوں میں سورہ ناس کے آخر میں تکبیر نہیں پڑھی جائے گی۔ دوسرے قول پر تکبیر قنبل کے لیے بھی ہے، اور مقام میں تفصیل وہی ہے جو ابھی درج ہوئی، لیکن یہ وللہ الحمد نہیں پڑھتے۔ بس ان کے لیے 2 طرح ہے، یعنی صرف اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرے قول پر تکبیر سوسی کے لیے بھی ہے اور سورہ انشراح سے شروع ہوتی ہے۔ چوتھے قول پر تمام قراء کے لیے ہے اور صرف وقوع سے نہیں بلکہ تمام صورتوں کے اول میں ہے۔ بس اس قول کی روح سے ہر ایک راوی کے لیے تکبیر پڑھ سکتے ہیں، لیکن مشہور بزی ہی سے ہے اور اسی تفصیل سے ہے جو پہلے قول میں درج ہوئی۔ فائل، سورت کے آخر تکبیر، بسم اللہ اور سورت کے شروع، چاروں میں وصل و فصل کے لحاظ سے 8 صورتیں نکلتی ہیں۔ فصل کل سورت کے آخر اور تکبیر اور اربعین تینوں پر وقف، فصل اول و ثانی وصل ثالث، سورت کے آخر اور تکبیر دونوں پر وقف، اربعین کا وصل۔ وصل کل تینوں میں سے کسی پر بھی وقف نہ کرنا۔ ان تینوں صورتوں میں تکبیر کو پہلی سورت کے آخر کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری سورت کے شروع کے لیے بھی، بس ان میں دونوں قولوں پر عمل ہو سکتا ہے۔ وصل اول اور فصل ثانی وصل ثالث، یعنی سورت کے آخر کا تکبیر سے اربعین کا آئندہ سورت سے وصل اور تکبیر پر وقف، وصل اول اور فصل ثانی ثالث، سورت کے آخر کا تکبیر سے وصل اور تکبیر اور اربعین دونوں پر وقف۔ ان 2 صورتوں میں تکبیر کو صرف پہلی سورت کے آخر کے لیے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسی کے ساتھ متصل ہے اور بسم اللہ اور سورت سے جدا ہے، بس تعلق اسی طرف رہے گا۔ فصل اول اور فصل ثانی ثالث، سورت کے آخر پر وقف اور تکبیر کا بسم اللہ سے اور اربعین کا آئندہ سورت سے وصل، فصل اول فصل ثانی فصل ثالث، سورت کے آخر پر وقف اور تکبیر کا بسم اللہ سے وصل اور اربعین پر وقف۔ ان 2 صورتوں میں تکبیر کو صرف دوسری سورت کے شروع کے لیے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب سورت کے آخر پر وقف ہو گیا اور تکبیر کا بسم اللہ سے وصل کر دیا تو اب تکبیر کا تعلق آخر سے قطعا نہیں رہا، اسی لیے یہ 2 صورتیں سورۃ الناس کے آخر میں جائز نہیں، کیونکہ فاتحہ کے اول میں تکبیر کا کوئی بھی قائل نہیں، بس وہاں صرف پہلی 5 صورتیں جائز ہیں۔ وصل اول و ثانی فصل ثالث، یعنی سورت کے آخر اور تکبیر دونوں پر وقف نہ کرنا اور اربعین پر کر دینا، یہ صورت سب کے نزدیک ناجائز ہے۔ دانی کی رائے پر نمبر 3 تا 5 کی 3 وجوہ اوروں سے افضل ہیں اور باقی تفصیل شاطبیہ کی شرح میں ملے گی۔ فائل نمبر 2، تکبیر کی وجوہ میں شاطبی میں جو فقطع کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وقف ہے، اس کو سکتہ کہنے میں جعبری منفرد ہیں۔ تکبیر کی 7 وجوہ کا اختلاف خلاف واجب کے قبیل سے نہیں بلکہ اختلاف جائز کی قسم سے ہے، بس 7 میں سے ایک وجہ کا پڑھ لینا کافی ہے۔ ہاں اگر تمام طرق کا جمع کرنا مقصود ہو تو 2 وجہ کا پڑھنا ضروری ہے، جن میں سے ایک تو ان 3 میں سے ہو جن میں تکبیر دونوں صورتوں کے لیے ہو سکتی ہے، جو پہلے فائدہ کے نمبر 1 تا نمبر 3 میں بیان ہوئی ہیں، اور ایک ان 2 میں سے ہو جن میں تکبیر صورت کے آخر کے لیے ہو، جو اسی فائدہ کے نمبر 4 اور 5 میں درج ہوئی ہیں۔ اگر بزی کے لیے وقوع سے بند ناس تک کی صورتوں میں سے کسی صورت پر قرات کو ختم کرنا چاہیں تو جن کے قول پر تکبیر صورت کے آخر کے لیے ہے ان کے قول پر تو صورت کے ختم پر تکبیر پڑھ کر قرات کو موقوف کریں گے، پھر جب دوسرے وقت پڑھیں گے تو بلا تکبیر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر صورت شروع کر دیں گے، اور جن کے قول پر تکبیر صورت کے اول کے لیے ہے ان کی رائے پر قرات کو بلا تکبیر پڑھے موقوف کر دیں گے، پھر جب دوسرے وقت پڑھیں گے تو تکبیر اور اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے۔ اسی طرح جب سورہ اعلیٰ کے آخر میں سجدہ کریں گے تو پہلے قول پر تو سجدہ میں جاتے ہوئے 2 اور اٹھتے ہوئے 1 تکبیر پڑھیں گے، اور دوسرے قول پر سجدہ میں جاتے ہوئے 1 اور اٹھتے ہوئے 2 پڑھیں گے۔ چونکہ تکبیر پڑھنے والے اس کو استعاذہ
کی طرح قرآن سے جدا سمجھتے ہیں، اس لیے اس کا لکھنا اور پڑھنا رسم کے خلاف نہیں، کیونکہ بزی کے طریق سے اہل مکہ کے لیے تکبیر کا سنت ہونا بلا قید ثابت ہو چکا ہے، اس لیے اس کا حکم نماز اور غیر نماز دونوں میں یکساں ہے، یعنی نماز میں بھی اس کا پڑھنا جائز ہے، لیکن محققین کی رائے پر اولا یہ ہے کہ نماز میں اس تکبیر کو آہستہ پڑھیں تاکہ اس کے قرآن ہونے کا شبہ نہ ہو۔ تمت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد سید الانبیاء وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانفع به الطالبین وإیایا ووالدی وأعزائی وأحبائی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رحیم بخش عفو اللہ عنہ بتی۔ ضمیمہ افراد و جمع قراءات میں طرق اور روایات کے الگ الگ پڑھنے کو افراد اور کئی روایتوں اور قراءاتوں کے یا ایک قراءت کے اکٹھا پڑھنے کو جمع کہتے ہیں۔ سلف صالحین چونکہ بلند ہمت تھے اس لیے وہ طرق اور روایات کو الگ الگ پڑھتے تھے تاکہ علم میں پوری مہارت حاصل ہو جائے، اور 5ویں صدی کے شروع تک یہی حال رہا۔ اس کے بعد روایات اور قراءات کو جمع کر کے پڑھنا ظہور میں آیا، مگر اس وقت بھی احتیاط والے ائمہ جمع کو سلف صالحین کے طریقے خلاف ہونے کی بنا پر مکروہ جانتے تھے، اور جو ائمہ جمع پڑھاتے تھے وہ بھی مبتدی کو ہرگز نہیں پڑھاتے تھے، بلکہ جب روایات کو علیحدہ علیحدہ پڑھ کر خوب ماہر ہو جاتا تب جمع کی اجازت دیتے تھے، اور 6 صدی تک یہی حال رہا کہ مبتدی کو اولاً کسی ایک قراءت کے جمع کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ ہاں، جو اساتذہ طلبہ کے حق میں نرمی اور تساہل برتتے تھے وہ مبتدی کو بھی ایک ایک قراءت کے جمع کرنے کی اجازت دے دیتے تھے، لیکن قالون، ورش، قلب اور خلاد کی روایتوں کو وہ بھی الگ الگ پڑھاتے تھے۔ محقق فرماتے ہیں کہ جب میں دمشق کے شیوخ سے افراداً اور جمعاً قراءت پڑھ چکا تو میں نے استاد امین الدین عبد الوہاب کو ابو عمر اور حمزہ کی قراءت ایک ایک ختم سنا کر تمام قراءات کو جمعاً پڑھنے کی درخواست کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا چونکہ تم نے مجھے افراداً تمام قراءات نہیں سنائی اس لیے میں جمعاً نہیں سنتا۔ پھر اسرار میں پر نافع اور ابن کثیر کی قراءت جمع کرا دی۔ انتہا۔ کس قدر احتیاط تھی کہ اتنے بڑے ماہر کو بھی جمع کی اجازت نہیں دی۔ نیز فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا کہ جس نے امام تقی الدین ابو عبداللہ صائغ سے 21 ختم سنائے بغیر قراءات 7 جمعاً پڑھی ہوں۔ ہاں، اگر کسی کی بابت ائمہ کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ کسی دوسرے استاد سے افراداً پڑھ چکا ہے تو اس کو اپنے ہاں افراداً پڑھنے پر مجبور نہیں کرتے تھے بلکہ جمع کی اجازت دے دیتے تھے۔ اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ پسندیدہ اور احتیاط کی بات تو یہی ہے کہ ہر روایت کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے، لیکن اگر جمعاً پڑھنا چاہیں تو اس میں اس کا ضرور لحاظ رکھیں کہ اولاً قراءت کو افراداً پڑھیں، پھر جمعاً پڑھیں، اور جمع میں ذیل کی 3 شرطوں کا لحاظ رکھیں۔ نمبر 1، وقف کی خوبی کی رعایت کو وقف نامناسب مقبل نہ ہو، پس وما من الہ اور وما ارسلناک من الا سے پہلے وقف کر کے وجوہ پوری نہ کرے، کیونکہ اس صورت میں معنی نامناسب ہو جاتے ہیں۔ ابتدا کی خوبی کی رعایت کہ یہ بھی نامناسب موقع سے نہ ہو، مثلا ان اللہ فقیر اور ان اللہ ثالث اور وإیاکم ان تؤمنوا سے ابتدا ادا کرے، کیونکہ اس میں بھی مراد کے خلاف معنی کا وہم ہوتا ہے۔ چونکہ عوام الناس ان دونوں باتوں کی رعایت نہیں رکھ سکتے، اس بنا پر قرآن مجید میں جہاں آیت ہو یا میم قاف جیم میں سے کوئی رمز ہو وہاں ان کے لیے وقف کرنا اور اس کے بعد سے ابتدا کرنا بہتر ہوگا۔ حسن ادا کی رعایت کے تجوید کی پوری پابندی کی جائے، اس کا آج کل بالکل خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ قابل و ناقابل سب کو قراءت پڑھا دی جاتی ہیں، اور اس کمی سے قراءت کے اختلافات جو قرآن مجید کے کمالات ظاہر کرتے ہیں وحشت ناک بن جاتے ہیں، اور عام طبیعتیں قراءات کی طرف مائل ہونے کے بجائے ان سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ اب خیال فرما لیا جائے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے اور سلف کے طریقے کے کس قدر خلاف ہے۔ جمع کی کیفیت میں 3 مذہب ہیں۔ نمبر 1، جمع بالوقف، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جس راوی کو اپنے نزدیک مقدم سمجھ رکھا ہو اس کی قراءت کو شروع کر کے اس موقع تک بڑھتا چلا جائے جس کے بعد سے ابتدا بہتر ہو، بس وہاں وقف کر دے، پھر اس راوی یا قاری کو پڑھے جو مرتبہ میں اس پہلے قاری کے بعد ہو، اگر وہ پہلے قاری کے ساتھ متفق نہ ہو، ورنہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہر راوی کو اسی طرح یکے بعد دیگرے پڑھتا چلا جائے اور ہر ایک کے لیے ابتدا اسی
جگہ سے کرے جس جگہ سے پہلے قاری کے لیے کی تھی، یہاں تک کہ تمام قرآ کو پورا کر دے، اور ہر مرتبہ میں وقف اسی موقع پر کرے جس پر پہلے کیا تھا، پھر اس وقف کے بعد سے اسی طریق سے ابتدا کرے۔ یہ اہل شام کا مذہب ہے۔ نمبر 2، جمع بالعرب، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب قاری قرات کو شروع کرے اور ایسے کلمہ پر پہنچے کہ جس میں اختلاف ہو تو اس پر وقف کر کے فقط اسی کلمہ کو لوٹاتا رہے یہاں تک کہ اس کے تمام اختلافات کو پورا کر دے، پھر اگر اس کلمہ پر وقف جائز ہو تو وقف کر دے اور اس کے بعد والے کلمہ سے ابتدا کرے، اور اس کلمہ میں سب سے پہلے اس قاری کی وجہ پڑھے جس کی وجہ پہلے کلمہ میں سب کے آخر میں پڑی تھی، تاکہ ترکیب پیدا نہ ہو، اور اگر پہلے کلمہ پر وقف جائز نہ ہو تو اسی قاعدہ کے موافق اس کا دوسرے کلمہ کے ساتھ وصل کر دے اور اسی طرح کرتا رہے یہاں تک کہ وقف کے موقع تک پہنچ جائے، پھر وقف کر دے، اور اگر اختلاف ایسا ہو جو دو کلموں سے تعلق رکھتا ہو تو دوسرے کلمہ پر وقف کر کے اختلاف کو پورا کرے، پھر اسی حکم کے موافق اس کے بعد والے کلمہ کو پڑھے۔ یہ اہل مصر کا مذہب ہے، اور یہ طریق اختلافی وجوہ کے پورا کرنے میں نہایت مضبوط اور حاصل کرنے میں آسان ہے، اور پہلے طریق یعنی جمع بالوقف حفظ کرنے میں نہایت مضبوط ہے کہ اس سے اختلافات خوب یاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہر مرتبہ ابتدا وقف سے پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے ہر قرات دوسری سے پوری طرح ممتاز اور جدا ہو کر خوب ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جمع مروج، اور وہ جمع جس کا آج کل ہر جگہ رواج ہے اور اس کو مصر شام کے علماء نے جاری کیا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل قواعد کو ذہن نشین کیجیے۔ قاعدہ نمبر 1، پہلے قانون کو اس موقع تک بڑھیں جس پر وقف صحیح ہو۔ قاعدہ نمبر 2، جو قرآ اول سے آخر تک ان کے ساتھ شریک رہے ہوں ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ان کے ساتھ ہی پورے ہو گئے۔ قاعدہ نمبر 3، جو قرآ باقی رہ گئے ان میں سے دیکھنا چاہیے کہ وقف کے زیادہ قریب کون ہے، اس کو پہلے پڑھیں پھر اس کو جو اس سے پہلے رہا ہو، اسی طرح اقرب فالاقرب کے لحاظ سے اوپر تک دیکھتے اور پڑھتے چلے جائیں۔ قاعدہ نمبر 4، اگر ایک ہی قاری کے لیے آیت میں کئی اختلافات ہوں اور اول اختلاف ہی سے وہ پہلے قاری سے جدا ہو گئے ہوں تو وقف کے قریب والے اختلاف کا اعتبار نہ ہوگا، بلکہ جس اختلاف سے یہ جدا ہوئے ہوں اسی کا اعتبار ہوگا اور اپنے نمبر پر ان کو اسی اختلاف سے پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 5، اگر ایک ہی جگہ ایک قاری یا راوی کی کئی وجوہ ہیں تو اگر کوئی وجہ پہلے قاری کے ساتھ ہو گئی ہو تو اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، اور جو وجوہ باقی رہ گئی ہوں ان میں سے پہلے اس کو بڑھے جو راجے ہو۔ قاعدہ نمبر 6، اگر ایک ہی جگہ کئی قاری رہ گئے ہوں تو ان کو اس ترتیب سے بڑھے جس ترتیب سے تکمیل الاجر میں دیے ہوئے نقشہ سے آپ نے نام یاد کیے ہیں۔ تنبیہ، اگر آیت میں ایک ہی طرح کے کئی اختلافات ہوں جیسے دو یا زائد مد متصل ہوں یا مد منفصل یا بدل ہوں وغیرہ، یا فتح امالہ والی کئی کلمات ہوں تو پہلے اختلاف کا اعتبار ہوگا، بس جب کسی قاری کے لیے پہلے اختلاف کو پڑھیں گے تو اس قسم کے سب اختلافات میں اس قاری کے لیے وہی وجہ پڑھیں گے جو پہلی جگہ اختیار کی ہے۔ اب ان 6 قاعدوں کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو۔ اگر وامین الناسی سے بالمؤمنین تک پڑھیں تو قاعدہ نمبر 1 کے مطابق قانون کے لیے الناسی کا فتح من یقولو کا ادغام ناقص، آمنا میں قصر، الآخری میں نقل و سکتہ کے بغیر تحقیق، اور ہم میں قاعدہ نمبر 5 کے مطابق پہلی وجہ عدم سرا اور بالمؤمنین میں تحقیق پڑھو۔ پھر غور سے دیکھو گے تو معلوم ہوگا کہ شامی عاصم سعی یعقوب و امام خلف تو ان کے ساتھ ہی ہو گئے، کیونکہ اس آیت میں ان کے لیے کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس میں یہ قانون سے جدا ہوں، بس قاعدہ نمبر 2 کے مطابق ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ اب قاعدہ نمبر 3 کے مطابق دیکھیں کہ باقی رہنے والوں میں سے وقف کے زیادہ قریب کون رہا تو معلوم ہوگا کہ سوسی اور ال پر عدم سکتہ کی صورت میں خلاد ہم تک قانون کے ساتھ شریک ہیں، صرف بالمؤمنین کی تحقیق سے جدا ہوئے ہیں، اس لیے اس قاعدہ نمبر 6 کی روح سے ناموں کی ترتیب کے موافق سوسی کے لیے بالمؤمنین میں ابدال بڑھیں گے، اور چونکہ عدم سکتہ والی وجہ میں خلاد بھی ان کے ساتھ ابدال میں شریک ہو گئے ہیں اس لیے ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، اور چونکہ ورش کے لیے الآخری میں نقل اور ابو جعفر کے لیے سرا اور خلف کے لیے من یقولو میں کامل ہے، اس لیے یہ تینوں قاعدہ نمبر 4 کے موافق ان کے ساتھ ابدال میں شامل نہیں ہوئے۔ پھر اس سے اوپر دیکھا تو ہم کے سرا کا اختلاف تھا اور اس میں قانون اور ابن کثیر اور ابو جعفر شریک تھے، اور اس سے پہلے ان کا کوئی اختلاف نہیں رہا تھا، اس لیے ناموں کی ترتیب کے موافق قانون کے لیے سرا پڑھیں گے اور ابن کثیر کے لیے اعادہ نہ کریں گے، کیونکہ سرا والی وجہ پر آیت کے آخر تک یہ قانون کے ساتھ ہی ہیں، اور ابو جعفر کے لیے چونکہ حمزہ ساکنہ کا ابدال بھی ہے اس لیے اب صلہ ہی پر ان کے لیے بھی بالمؤمنین میں ابدال پڑھیں گے۔ پھر اس سے اوپر دیکھا تو الآخری میں خلاد کے سکتہ کا اور آمنا میں بدل کے قصر والی وجہ پر ورش کی نقل کا اختلاف تھا اور سکتہ کا موقع یعنی الوقف سے قریب تھا، اس لیے قاعدہ نمبر 3 کے مطابق پہلے
خلاد کے لیے سکدہ، پھر ورش کے لیے نقل، اور الآخری میں صرف قصر بڑھیں گے. پھر اس سے اوپر دیکھا تو ورش کے لیے آمنا کے توسط اور دخول 2 وجوہ باقی تھی، اور ان میں سے پہلے کوئی نہیں ہوئی تھی، اس لیے ورش کے پہلے توسط اور اس کے ساتھ الآخری میں بھی توسط، پھر آمنا کا طول اور اس کے ساتھ الآخری میں بھی طول بڑھیں گے. پھر اس سے اوپر دیکھا تو من یقول میں خلف کا ادغام کامل تھا، اس لیے یہاں سے ان کو پڑھیں گے. پھر اس سے اوپر دیکھا تو الناس میں دوری کے لیے مالا تھا، اس لیے سب سے آخر میں ان کو پڑھیں گے. بس کل نمبر 10 ہو گئے. قاعدہ نمبر 7، اگر فتح و تقریر امالہ میں کئی قاری رہ گئے ہوں، اس سے پہلے ایسا کوئی اختلاف نہ ہو جس میں یہ جدا ہوں، تو فتح والوں کو پہلے اور تقریر والوں کو ان کے بعد اور امالہ والوں کو ان کے بھی بعد پڑھیں. جیسے قامن والا اور شستبا میں قالون کے لیے فتح پڑھا، ان کے ساتھ فتح والے سب ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کسی کے لیے بھی اس سے پہلے ایسا کوئی اختلاف نہیں جس میں وہ قانون سے جدا ہوں. ورش کے لیے تقریر کریں گے تو ان کے ساتھ ابو عمر بھی ہو جائیں گے. حمزہ کے لیے مالا کریں گے تو ان کے ساتھ عیسائی اور امام خلوی شریک ہو جائیں گے. قاعدہ نمبر 8، اگر مد و قصر میں کئی رہ گئے ہوں تو پہلے قصر والوں کو پھر مد والوں کو پڑھتے ہیں، اور مد والوں میں ناموں کی ترتیب کا لحاظ رکھتے ہیں. جیسے وما ارسلنا اللہ رحمۃ للعالمین میں قالون کے لیے قصر اس وجہ میں ان کے ساتھ مکی اور سوسی اور سوا، اور ایک وجہ کی سے دوری بھی شریک ہو گئے. قالون 2 عربی سے ان کے ساتھ دوری کی دوسری وجہ بھی ہو گئی. وش 5 عربی سے ان کے ساتھ حمزہ بھی مندریج ہو گئے. شامی 3 عربی سے ان کے ساتھ عیسائی اور امام خلبی ہو گئے. عاصم 4 عربی سے. قاعدہ نمبر 9، اگر کسی کلمہ کے ایک ہی عرب میں اختلاف ہے تو وہاں اول اس راوی کو لوٹائیں گے جس کی وجہ پہلے بڑی ہوئی وجہ سے اقرب ہوگی. جیسے اہدنا الصراط المستقیم میں پہلے قانون کے لیے صاد پڑھا تو پھر خلف کے لیے اشمام بڑھیں گے، اس کے بعد قمر اور ویس کے لیے سین بڑھیں گے، کیونکہ اشمام صاد سے اقرب ہے. قاعدہ نمبر 10، اگر ایک کلمہ میں ادغام و اظہار کا اختلاف ہو اور اظہار والوں کے لیے حرکت کا اختلاف بھی ہو تو نام کی ترتیب اختیار کریں گے. جیسے آدم مرغبی میں سوسی کے لیے ادغام ہے اور مکی کے لیے اظہار اور میم کے فتح کا اختلاف ہے. بس اس قاعدہ کی روح سے مکی کو پہلے اس کے بعد سوسی کو پڑھیں گے. تلک عشرۃ کاملہ فاحفظکم متعملا ومتعملا تنبیہ الف. گو ادغام کبیر اور حمزہ مفردہ کا ابدال پورے ابو عامر سے ثابت ہے، اس لیے دانی نے تحسین میں دونوں کو پورے امام کے لیے بیان فرمایا ہے. لیکن چونکہ امام شاذبی نے صاحب اختیار ائمہ کی طرح یہ دونوں باتیں صرف سوسی کے لیے اختیار کر لی تھیں اور اسی طرح پڑھتے اور پڑھاتے تھے، اور بعض کے لوگوں نے بھی انہی کی پیروی کی ہے، اس لیے ہم بھی اس زمیمہ میں ان کو صرف سوسی کے لیے لائیں گے. با سوسی کے لیے ادغام کبیر کے موقع پر مدغم کے مضموم ہونے کی صورت میں اسکان، روم، اشمام 3 وجوہ ہوا کرتی ہیں. لیکن اگر مدغم فیہ بھی مضموم ہو تو اس وقت اشمام نہ ہوگا بلکہ اسکان روم 2 وجوہ ہوں گی. جیسے ان نہ ہوا جیم، روم کرتے وقت ہائے ضمیر کا سرا عزب ہو جائے گا. دال، اگر مدغم فیہ میم یا با ہو، عامے کے ان پر ضمہ ہو یا نہ ہو، بہر صورت اس وقت بھی اشمام نہ ہوگا. ہاں، یوں تو بدل کے بارے میں 2 قول ہیں، اول طول پر پھر توسط پر پھر قصر، اس کا عکس یعنی اول قصر پھر توسط پھر طول. لیکن جمع الجماع میں شیوخ کے ہاں دوسرا قول معمول بہا ہے. گو شادبین اور رونگ کو بھی ناجائز بتایا، لیکن محققین کی رائے پر ان صورتوں میں صرف اشمام منع ہے کیونکہ دشواری و ضدیت اسی میں ہے، روم میں نہیں. عنایات واو خلف کے ساتھ اگر امام بھی ہو تو 10ویں قاری، ورنہ حمزہ کے راوی مراد ہوتے ہیں. زا، اگر صرف دوری آئیں تو ان سے ابو عامر کے دوری ملحوظ ہوتے ہیں، نہ کہ عیسائی کے دوری بھی، اور دونوں میں فرق کرنے کے لیے نمبر 2 کے ساتھ ہر جگہ ان کے امام عیسائی کا ذکر بھی ہوتا ہے. رہ رموز کے مواقع سو وہاں کوئی اشتباہ ہی نہیں ہے. طلبا کی مزید مہارتوں مشق کے لیے ہم ذیل میں اولاً پاؤ پارے کی آیات اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ جن میں ہر قاری کے اختلافات بھی بتاتے جائیں گے اور ان فرقہ کو بھی ذکر کرتے جائیں گے جو اپنے سے پہلے قاری کے ساتھ پورے ہو گئے. فَغُرْ مُكَمَّلَ وَعْلَمْ لِتَعْمَلَ